اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آج 13ویں روزے کے ساتھ 13ویں پارے کی خلاصے اور اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، سورہ رعد کا مکمل ہے، اور اسی طرح سورہ ابراہیم مکمل اس صورت میں اس پارے میں موجود ہے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے گزشتہ پارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی، اور سورہ رعد میں 5 باتوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی حقانیت، توحید کا بیان، قیامت کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ، اور متقین کی 8 اہم صفات اور اشقیاء کی 3 علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کی حقانیت کا، تو یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن مجید کا ذکر ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جو قرآن کو معاذ اللہ انسانی کاوش سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں قرار دیتے، ان کو کہا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ، یا اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، یا اس جیسی کم از کم 1 صورت ہی لے آؤ۔ اور یہ چیلنج قیامت تک جو ہے قرآن کریم کی طرف سے موجود ہے، اور انسان کی بساط میں نہیں، انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئے۔ دوسری بات توحید ہے۔ آسمانوں اور زمین، سورج، چاند، رات اور دن، پہاڑوں، نہروں، غلجات، مختلف رنگوں، ذائقوں، خوشبوؤں، پھلوں کے پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اسی اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اور تیسری بات قیامت کا بیان ہے۔ مشرکوں کو تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جا سکتی ہے، اور وہ ہڈیاں جو گل سڑ گئی ہیں وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں، بلکہ ان لوگوں کا تعجب یہ کہنا باعث تعجب ہے کہ کیوں کر وہ تعجب کرتے ہیں جبکہ جب کچھ بھی نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عدم سے وجود میں لایا، اور وہ ذات کہ جو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے تو دوبارہ بھی خلق کر سکتی ہے۔ رسالت کا بیان کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے، ہر امت کے لیے رسول بھیجا گیا۔ متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات کا تذکرہ ہے کہ متقین فرمایا کہ وفادار ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، اور آخرت کا خوف رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اور شقی اور بدبخت لوگوں کی 3 علامات ہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام میں 5 اہم باتیں موجود ہیں۔ توحید کا تذکرہ ہے، رسالت، قیامت کا تذکرہ، اور چند اہم باتیں اور کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ توحید کے حوالے سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور زمین کو اللہ نے ہی بنایا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین میں قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع بنا دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اور جو انسانوں کی ضرورت تھی اس نے عطا کر دیا، اور اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ رسالت کا بیان ہے کہ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ نبی
علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض اور انکار اور عداوت اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم و غصہ نہ کریں۔ دوسری بات، ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے، جس ہر قوم میں اسی کی زبان اور اسی کی قوم سے ہی نبی کو بھیجا گیا۔ تیسری بات یہ کہ پچھلی قوموں کے مکذبین کچھ شباہتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک میں وہ بھی پڑے تھے، اور آج کے مکذبین بھی بشر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا بشر نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ بھی یہی کہتے تھے، آج بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تقلید آبا، اپنے آبا و اجداد کی تقلیدیں کور کرانے، اور ان یہ کہ ہم تو اپنے گزشتہ اور اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو فالو کریں گے، نہ کہ رسول کی باتوں کو فالو کریں گے، یہ بات بھی مشترک ہے گزشتہ مکذبین میں بھی اور موجودہ مکذبین میں بھی۔ قیامت کے حوالے سے کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب و کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے۔ اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ لیکن یہ بات جو کہ قیامت کے دن شیطان کہے گا، آج ہی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں ہمیں بیان کیے ہوئے ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھیں، اعتقاد رکھیں، تو ہم شیطان کے بہکاوے سے بچ سکتے ہیں۔ چند اہم باتیں کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ناشکروں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، کشجرۃ طیبہ، اور اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، کشجرۃ خبیثہ، اور اس کے لیے قرار بھی نہیں ہے، اس کے اندر مضبوطی بھی نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے بے ثمر ہی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے اور ان کی گرفت پر قادر ہے۔ 6 دعائیں ہیں جن کا تذکرہ ہے سورہ ابراہیم میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے، آمنا، اور اسی طرح سے بت پرستی سے حفاظت کے حوالے سے دعا، اقامہ صلاۃ کے حوالے سے دعا ہے، دلوں کا میلان اور رزق کے حوالے سے دعا ہے، مغفرت کی درخواست ہے۔ اس سورہ کے آخر میں یہ دعائیں موجود ہیں، اور ان میں سے کچھ دعائیں ہم قنوت میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معارف قرآن و اہل بیت علیہم السلام کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکیں، اور دنیا و آخرت کی سعادت سے ہم کنار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔